حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پر گئے۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں پر گئے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف رف سبز ریشمی تخت پر گئے۔ یہ 5 مراحل مکمل ہوئے۔ ہمیں خوشی کیوں نہ ہو، آج کی شب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی فلک سے آگے نکل گیا، کوئی سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گیا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کو بھی پار کر گئے۔ کائنات میں اتنا عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو ملا، نہ بعد میں ملے گا۔ وہ بلندیاں، وہ رفعتیں، وہ عزت و عظمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو بھی نواز دیا، بخشش کا وعدہ دے کر اور 50 نمازوں کا تحفہ دے کر، جو بعد میں سمٹ کر 5 رہ گئیں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑی شان سے بیان کیا کہ اللہ نے اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر حصے میں سیر کرائی تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، بیت المعمور میں حاضری ہوئی، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کر پروپیگنڈا کیا کہ ہمیں تو بیت المقدس جانے میں مہینہ لگتا ہے، یہ کیسے ایک رات میں ہو آیا؟ جب اس کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور اس نے یہ بات بتائی، تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں۔ وہ تو آسمانی خبریں دیتے ہیں، ہم تو وہ بھی مانتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ کمی کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ واپس گئے اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، جو 5 پڑھے گا اسے 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جہاں جنت کی نعمتیں دیکھیں، وہاں دوزخ کے عذاب بھی ملاحظہ فرمائے تاکہ امت برے اعمال سے بچ سکے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا یہ وہ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ وہ لوگ جو خاردار جھاڑیاں اور گرم پتھر کھا رہے تھے، یہ وہ تھے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ بدکاری کرنے والوں کا انجام۔ وہ لوگ جن کے سامنے تازہ گوشت تھا لیکن وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ وہ تھے جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ فتنہ پھیلانے والوں کا انجام۔ وہ لوگ جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ یہ وہ خطیب آور لوگ تھے جو زبان سے فتنہ و فساد پھیلاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا دیدار اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا،
کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ تجلی نہ سہ سکا اور اس کے پر خچے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ مزاغا البصر ومتغا، یعنی نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اور پھر ان کے درمیان وہ گفتگو ہوئی جسے قرآن نے پردہ راز میں رکھا۔ پس وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی، یعنی جو بات ہوئی وہ کرنے والا جانتا ہے یا سننے والا، لیکن اتنا یقین ہے کہ اس گفتگو میں ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش کا سودا ضرور ہوا ہے۔